جو ڈوب جائے وہ میرا رب نہیں۔ دوستوں، یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ جب پوری دنیا سو رہی تھی، ایک بچہ جاگ رہا تھا۔ یہ وہی بچہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے دل میں اب سوال اور بھی گہرے ہو چکے تھے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، ستارے چمک رہے ہیں، بے حد خوبصورت، اور دل میں ایک خیال آتا ہے، کیا یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ ایک لمحے کے لیے دل مانو کہ ٹھہر جاتا ہے۔ آخر یہ ستارے کتنے طاقتور لگتے ہیں، اتنی اونچائی پر اور اتنی چمکدار روشنی والا۔ کیا یہ میرا خدا، میرا رب ہو سکتا ہے؟ دوستوں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ ستارہ ڈوب جاتا ہے، اور اسی پل ان کے دل سے ایک آواز نکلتی ہے، میں ان چیزوں سے محبت نہیں کرتا جو ڈوب جاتی ہے۔ دوستوں، یہ کوئی عام سوچ نہیں تھی، یہ ایک نبی کا دل تھا جو حق کو پہچان رہا تھا۔ پھر رات اور گہری ہوتی ہے دوستوں، اور آسمان میں چاند نکلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ یہ تو اور بھی بڑا ہے۔ کچھ دیر کے لیے چاند کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ بھی ڈوب جاتا ہے، اور پھر دل نے پھر وہی کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ دوستوں، اب صبح ہوتی ہے اور ایک چمکدار سورج نکلتا ہے۔ اتنی تیز روشنی، اتنی گرمی، اتنی طاقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن کیا سچائی صرف دکھاوے کی طاقت میں ہوتی ہے؟ اور پھر وہ سورج بھی ڈوب جاتا ہے، روشنی چلی جاتی ہے، اور چاروں طرف اندھیرا واپس آ جاتا ہے۔ اور اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ میں اپنا رخ اس ذات کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ تھا وہ لمحہ جب ایک انسان نے پوری دنیا سے الگ ہو کر صرف ایک ذات کو پہچانا۔ دوستوں، اب وہ اکیلے تھے، پوری قوم ایک طرف اور وہ ایک طرف، لیکن ان کے دل میں سکون تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا تھا۔ لیکن دوستوں، یہیں سے اب اصلی امتحان شروع ہونے والا تھا۔ ایک ایسا امتحان کہ وہ اپنے ہی باپ کو سچ بتانا تھا۔ دوستوں، یہ وہی مقام ہے جہاں ایک بیٹا اپنے ہی باپ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے، اور وہ بیٹا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد آزر، جو دن رات بت بناتے تھے، پتھروں کو تراشتے اور انہیں سجاتے تھے، اور پھر لوگوں کو بیچتے تھے۔ لوگ آتے، انہی بتوں کے آگے سر جھکاتے تھے، اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ اب سچ کہنا ہی ہوگا۔ دوستوں، بڑی ہی نرمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ وہ اپنے والد کے پاس جاتے ہیں۔ آواز میں نرمی، آنکھوں میں درد، کہتے ہیں، ابا جان، آپ ان چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ تو دیکھ سکتی ہے، اور نہ ہی آپ کو کوئی فائدہ دے سکتی ہے؟ دیکھیے دوستوں، یہ کوئی الزام نہیں تھا، یہ ایک بیٹے کی محبت تھی، وہ محبت جو اپنے باپ کو جہنم سے بچانا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کہتے ہیں، ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ دوستوں، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ الفاظ ادب سے بھرے ہوئے تھے ان کے،
لیکن سچائی بہت بھاری تھی۔ دوستوں، اب ان کے والد صاحب کا صبر جواب دے جاتا ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں، کیا تم میرے معبودوں سے نفرت کرتے ہو؟ اے ابراہیم، اگر تم نہیں رکے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ سوچئے، جس باپ نے انہیں پالا، آج وہی اسے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام غصہ نہیں کرتے ہیں، نہ تو آواز اٹھاتے ہیں، نہ تو بد دعا دیتے ہیں، بس بہت سکون سے جواب دیتے ہیں کہ سلام ہے آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا۔ یہ تھا ایک سچے بیٹے کا دل جسے ٹھکرا دیا گیا دوستوں، لیکن اس کے بدلے میں صرف دعا تھی۔ وہ اب گھر چھوڑ رہے تھے، لیکن دل میں نفرت نہیں، بس ایک درد ہے اور ایک دعا۔ دوستوں، کبھی کبھی حق کے راستے پر چلنے کے لیے انسان کو اپنے سب سے قریب لوگوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ دوستوں، اب وہ بالکل اکیلے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کون ہے؟ صرف اللہ رب العزت۔ دوستوں، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو، پوری دنیا کو چنوتی دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کیا وہ اکیلے ہزاروں لوگوں کا سامنا کر پائیں گے؟ دوستوں، پورا واقعہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امان اسلامک اسٹوریز۔